اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ آیت 9۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، فاسعوا، دوڑو، اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ کو اس لیے جو سورہ جمعہ کہا، اس میں جمعہ کی نماز کے سلسلے میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے۔ پکارا جانے سے مراد اذان ہے، یعنی جب اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے تو دوڑ کر جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد وہی نماز ہے، نماز جمعہ کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ اذا نودیا، جب پکارا جائے، یعنی جب اذان دی جائے تو نماز جمعہ کے لیے دوڑو، اور اگر اذان نہ دے، اذان شرط وجوب ہے نہیں ہے، شرط وجوب نہیں ہے، اگر کوئی اذان نہ بھی دے پھر بھی نماز جمعہ جب واجب ہے، واجب ہے۔ لہٰذا اس ندا سے مراد عادل امام کی حکومت کی ندا ہے۔ مجتہدین فرماتے ہیں یہاں ندا سے مراد عادل امام کی حکومت کی طرف سے ندا ہے، تو اس کو ندا کا شرط ہے، ندا شرط ہے۔ ندا سے مراد اگر آپ لے لیں اذان تو اذان شرط نہیں ہے، اگر فرض کرے کوئی اذان نہ دے تو جمعہ نماز واجب نہیں ہے، جمعہ نماز واجب ہے، کوئی اذان دے یا نہ دے۔ تو پھر اذا نودیہ کیا مطلب؟ اذا نودیہ سے مراد یہ رسمی اذان نہیں ہے، امام عادل کی طرف سے پکار آ جائے تو نماز کی طرف جانا واجب ہے۔ اس نظریے کے تحت، ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں، اس نظریے کے تحت جمعہ اسلامی نظام کا ایک ریاستی فریضہ ہے اور سیاسی عبادت ہے اور عبادی سیاست ہے، اسلامی سیاست کا حصہ ہے جمعہ نماز۔ جی، اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ اسلامی حکومت کی طرف سے ندا سے ہے، تعلق ندا سے ہے۔ اذا نودیا، جب ندا دی جائے، اسلامی حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے تو جمعہ نماز میں شرکت کرنا واجب ہے، چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک سیاسی عبادت ہے، اسلامی سیاست۔ ہمارے زمانے میں سیاست کا مفہوم مکروہ سا مفہوم سامنے آتا ہے، سیاست، چونکہ سیاست جو ہے وہ ایک مکروہ عمل شمار ہوتا ہے، اس لیے سیاسی کہنے سے اچھا نہیں لگتا، لیکن اسلامی نظام کا حصہ ہے نماز جمعہ۔ اس لیے
اس نماز کے اندر 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے ہیں۔ 2 رکعت میں اللہ کی طرف قبلہ رخ کرنا ہوتا ہے، اس نماز میں 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے ہیں، لوگوں کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے اور کوئی خطبہ دینا ہوتا ہے۔ 2 خطبہ واجب ہے۔ جس طرح نماز کے رکعتوں میں حمد اور سورہ، رکوع، سجود واجب ہے، اسی طرح ان 2 خطبوں میں اسلامی نظام حیات سے متعلق باتیں بتانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہمارے علماء اور فقہاء میں سے اکثریت کا نظریہ یہ ہے، اس کو اجماع نہیں کہتے، اتفاق کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اجماع کا ہوتا ہے اس میں کوئی مخالف نہ ہو، اگر کوئی مخالف ہے تو پھر اس کو اجماع نہیں کہتے، اتفاق کہتے ہیں، قریب اتفاق۔ اور تقریباً اتفاق ہے علماء امامیہ کا اس بات پر، اجماع نہیں اتفاق ہے، یعنی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اذان قانونی اسلامی ریاست کی طرف سے ہو تو نماز کے لیے حاضر ہونا واجب عینی ہے۔ واجب عینی کے لیے شرط ہے، واجب تخیری کے لیے شرط نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور ابو مسعود انصاری کی روایت کے تحت جمعہ نماز ہجرت سے قبل فرض ہو گئی تھی۔ جمعہ نماز ہجرت سے قبل، چونکہ ہجرت سے پہلے جمعہ نماز مدینے میں قائم تھی، اس لیے مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ وہاں پر نہیں پڑھی جاتی تھی۔ رسالۃ مآب کی حیات میں نماز جمعہ مکہ میں نہیں پڑھتے تھے، نماز جمعہ مدینے میں پڑھتے تھے۔ کیوں مدینے میں؟ مدینے میں اسلامی ریاست نظام نافذ تھا، اس لیے مدینے میں نماز جمعہ قائم ہو سکتی تھی، ہوتی تھی۔ اور مکہ میں خود رسالۃ مآب حاضر ہیں، چونکہ وہاں اسلامی ریاست قائم نہیں ہے، مشرکین کی اکثریت ہے اور انہی کا بول بالا ہے مشرکین کا ابھی فتح مکہ سے پہلے، اس لیے وہاں مکے میں نماز جمعہ قائم نہیں ہوتی تھی۔ رسالۃ مآب اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ایسا کہ شروع میں بعثت کے بعد مسجد حرام میں 3 افراد نماز پڑھتے تھے، صرف خود رسول اللہ اور جناب خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام، 3 افراد۔ اور یہ دونوں جناب خدیجہ اور حضرت علی، یہ دونوں اقتداء کرتے تھے اور رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرتے تھے۔ باقی نمازیں جماعتاً پڑھتے تھے مکے میں، اما جمعہ جماعتاً نہیں پڑھتے تھے، جمعہ قائم ہی نہیں تھا جی، اس لیے کہ وہاں اسلامی ریاست کی حکومت نہیں تھی۔ یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے، لیکن مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ قائم نہیں فرمائی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کی امامت کے لیے خود افراد کا تعین فرماتے تھے، جس طرح قضاوت کے لیے افراد کا تعین فرماتے تھے، چونکہ اسلامی ریاست سے مربوط ہے، اس لیے رسالۃ مآب خود تعین کرتے تھے، جب تو نماز پڑھاؤ۔
جیسا کہ روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص کو آپ نے متعین فرمایا تھا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے۔ اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ مکہ میں جمعہ نماز قائم نہیں ہوتی تھی اور جماعت ہوتی تھی، جمعہ نہیں، اور مدینے میں ہوتی تھی ہجرت سے پہلے جمعہ، چونکہ مدینے میں اسلامی ریاست نافذ تھی، مکہ میں نافذ نہیں تھی، اس لیے یا دیگر روایات ہے، فقہا ہے، ان کے سامنے روایات ہوتی ہے اور اس کے مطابق علماء فتویٰ دیتے ہیں، اور تو علماء نے تقریباً اتفاق کیا ہے، اجماع نہیں، اکثریت نے اتفاق کیا ہے کہ اقامہ نماز کے لیے واجب عینی ہونے کی شرط جو ہے امام معصوم یا ان کے نائب خاص کا موجود ہونا شرط ہے۔ یہاں اس میں اختلاف ہے کہ نیابت عامہ کافی ہے یا نہیں ہے۔ نیابت عامہ جو من کان من الفقہاء، وہ حدیث ہے، وہ تم پر حجت ہے، ہم ان پر حجت ہے، وہ نیابت عامہ ہے۔ فقہاء جامع الشرائط، فقیہ وہ عادل ہو، احکام کا جاننے والا، جامع شرائط فقیہ کو ائمہ نے اپنا نائب قرار دیا ہے، وہ نیابت عامہ کہتے ہیں۔ نیابت عامہ کافی ہے نماز جمعہ کے لیے یا نہیں ہے، اس میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے۔ اس میں علماء اختلاف کر سکتے ہیں، فقہاء اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو اختلاف کا حق حاصل ہوتا ہے، آپ اور ہم کو نہیں۔ جی، ہر ارے برے کے لیے اختلاف کا حق حاصل نہیں ہے۔ جی، اختلاف کا حق حاصل فقہاء کے لیے جن کے سامنے قرآن ہے، سنت ہے، احادیث ہے اور تمام دلائل سامنے۔ جی، اور وہ قرآن سے احکام استنباط کر سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ابو بکر و عمر کے زمانے میں نماز جمعہ کے ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا، جو شیعہ امامیہ کے نزدیک یہ اضافہ درست نہیں ہے، از خود اضافہ نہیں کر سکتے ہم۔ شریعت میں کسی چیز کا اضافہ، کسی چیز کو کم کرنے کا اصل کی اجازت نہیں۔ من یوم الجمعہ، اس اجتماع کی وجہ سے اس کا نام جمعہ ہو گیا۔ جمعہ قائم ہونے سے پہلے ہفتے کی اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے۔ جی، اور رسول اللہ کے حکم سے ہجرت سے پہلے مدینہ میں بیاضہ نامی جگہ پر انصار نماز جمعہ قائم کرتے تھے، ہجرت سے پہلے۔ ابھی بتایا آپ کو، ہجرت سے پہلے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم تھی، وہاں جمعہ قائم ہو سکتا تھا۔ مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ مکہ میں خود رسول المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو۔ اچھا، دوڑنا واجب ہے، ہم تو آرام سے جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ ایک تعبیر ہے تاکیدی، اس لیے اس کو تاکیداً ارشاد فرمایا ہے۔ یہ دوڑوں سے مراد ہے پورے اہتمام کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی سستی، کسی قسم کی کاہلی، بے اعتنائی
جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اذان ہو گئی سارا کام چھوڑ کر کے چل پڑو، یہ ہے دوڑنا۔ لہذا دوڑنے سے مراد جو ہے وہ چلتے ہوئے دوڑ لگانا نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے جی۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت ترک کرو جی۔ یعنی جب نماز کے لیے پکارا جائے تو نماز کی طرف دوڑ لو، اہتمام کے ساتھ شرکت کرو اور خرید و فروخت ترک کرو۔ خرید و فروخت نہیں ہے ایک شخص جو ہے وہ سلائی کا کام کرتا ہے، وہ سلائی کا کام کرتے رہے، یار جمعہ نماز ہے، خرید و فروخت ترک کو کہا ہے، سلائی ترک کرو کہاں کہا ہے؟ اس لیے میں سلائی ترک نہیں کرتا ہوں جی، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے خرید و فروخت ترک کرنے سے مراد صرف خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں لوگ جمعہ کے دن جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے زیادہ چیزیں خرید و فروخت کرنے کے لیے مدینہ لاتے تھے، اور عموماً جمعہ کے دن لوگ خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے عمومی طور پر۔ اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، عموماً ایسا ہوتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہر کام چھوڑ دو جو جمعہ کے منافی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دنیاوی کام چھوڑ کر ایک ہفتہ وار اجتماعی عبادت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہونے میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، نماز ختم ہونے کے بعد تلاش رزق کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ پھیل جانا واجب ہے، فَاسْعَوْا امر ہے، فَانْتَشِرُوا امر ہے، پھیل جاؤ۔ یہ امر آپ کے اصول فقہ میں اس کا ذکر ہے کہ کسی چیز کے اوپر پابندی لگنے کے بعد امر آتا ہے تو اس امر کا مطلب جواز ہوتا ہے، اب جائز ہے مراد ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب انسان احرام میں ہے، صید یعنی شکار کرنا حرام ہے، جب حرام سے نکل جائے تو بے شک شکار کرو، یعنی شکار کرنا جائز ہے، نہیں کہ شکار کرنا واجب ہے۔ شکار کرو صیغہ امر ہے، جواز کا ملتا ہے حکم، چونکہ پابندی کے بعد آ گیا ہے۔ پابندی کیا ہے؟ کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، جب احرام سے نکل آؤ تو بے شک شکار کرو یعنی جائز ہے۔ اسی طرح یہاں پر نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت چھوڑ دو، اور جب نماز ختم کر دو تو فَانْتَشِرُوا، پھر زمین میں پھیل جاؤ، جائز ہے۔ اب مصروف ہو جاؤ، اپنا دوڑ دھوپ شروع کرو، کسب و کار شروع کرو، کاروبار جاری رکھو، یہ سب جائز ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کثیرا، کثرت سے، کسی بھی حکم میں بھی کثیرا نہیں ہے،
نماز پڑھو کثیرہ نہیں ہے، زکوٰۃ دے دو کثیرہ نہیں ہے، حج کرو کثیرہ نہیں ہے، ذکر خدا کرو کثیرہ ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، آپ باقی روزہ بھی ہر وقت نہیں رکھ سکتے، باقی اعمال جو ہے بجا لانا ہے ہر وقت نہیں کر سکتے ہیں، کسب و کار کرنا ہوتا ہے، زندگی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی واجب، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن ذکر خدا کسی کام کے ساتھ متصادم نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ دو، آپ کے لیے بہت فائدہ دے گی یہ بات، بہت زیادہ۔ جی، ذکر خدا کسی کام کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، جی، لا الہ الا اللہ ایک ذکر خفی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کو ذکر خفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا لب نہیں ہلتا، پاس بیٹھا ہوا آدمی کوئی پتہ نہیں چلتا آپ ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لب نہیں ہلتا، پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ جی، آپ راستہ چل رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کام میں مصروف ہے اور وہ سلائی کریں، لا الہ الا اللہ، ہاں جی، وہ مزدوری وہ کریں، لا الہ الا اللہ، یہ مزدور دیکھو ادھر وہ کر رہے ہیں، لا الہ۔ ہر کام کے ساتھ ذکر خدا جاری رکھنا ممکن ہے انسان کے لیے، اس لیے فاذکروا اللہ کثیرا کہا ہے یہاں، صرف ذکر خدا کثیرا آپ کر سکتے ہیں۔ ساتھ یہ اشارہ بھی ممکن ہے کہ جب نماز شما پڑھ چکو تو کسب و کار کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، جب پھیل جاؤ تو پھر خدا کو یاد رکھ کر کے پھیل جاؤ، جب کاروبار کرو تو وہاں خدا کو یاد رکھو، خرید و فروخت کرو، حلال حرام دیکھو، جائز ناجائز دیکھو، وہاں اللہ کو یاد کرو۔ اپنے تمام معاملات میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اپنے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کو بھول جاؤ، وہاں بھی ہر موقع کے اوپر اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، اس کے طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ ہاں، اس آیت کی تفسیر توضیح انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔